اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کفار مکہ جنگ کی نیت سے اتنا بڑا لشکر اور ساز و سامان لے کر نکلتے ہیں۔ ادھر جب اگر آپ مسلمانوں کی طرف نظر ڈالیں تو وہ تو لوگ اس نیت سے مدینہ شریف سے تجارتی قافلے کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے تجارتی قافلے کو روکنا ہے، جنگ کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت ساز و سامان کی جو کمی تھی آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ تین لوگوں کے پاس ایک اونٹ تھا جس پہ وہ باری لیا کرتے تھے، اور ایسا بھی تھا کہ بعض لوگ 4 تھے یا 5 تھے، ان کے پاس ایک اونٹ تھا۔ سارے قافلے میں جتنے لوگ تھے وہ باری باری اونٹ پر سوار ہوا کرتے تھے۔ ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے بدر جاتے ہوئے اور بدر سے مدینہ منورہ واپس آتے ہوئے پیدل ہی چلتے رہے، ان کو اونٹ پہ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ مدینہ منورہ سے بدر کا فاصلہ تقریباً 156 کلومیٹر یعنی 156 کلومیٹر ہے۔ اتوار کا دن تھا، رمضان کی 12 تاریخ تھی۔ جب مسلمان مدینہ منورہ سے 1.5 کلومیٹر باہر پہنچتے ہیں، اس علاقے کو مرج الزبیہ کہا جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کا جائزہ لیتے ہیں اور تمام 15 سال سے کم عمر بچوں کو یا نوجوانوں کو وہاں سے واپس جانے کا کہتے ہیں۔ تو ان میں کچھ 6 کے قریب لوگ شامل تھے، جن میں اگر پرومیننٹ نام ہم بتائیں تو عبداللہ بن عمر شامل تھے، اسامہ بن زید تھے، رافع بن خریج تھے، زید بن ارقم، برا بن عازب اور زید بن ثابت انصاری شامل تھے۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں شامل کم عمر لوگوں کو تلاش کر رہے تھے تو میرا چھوٹا بھائی عمیر ابن ابی وقاص چھپ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کیوں چھپ رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ نہ لیں اور مجھے کم عمر ہوتے ہوئے واپس نہ بھیج دیں، میں اس قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے کہا کہ تم بھی مدینہ منورہ واپس لوٹ جاؤ۔ یہ سن کر عمیر نے رونا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عمیر کا جذبہ دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قافلے کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اس وقت عمیر کی عمر 16 سال تھی۔ اسی طرح ایک خاتون ام ورقہ بھی اس مہم میں شامل ہونا چاہتی تھی تاکہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکیں، اور وہ شہادت کی خواہش رکھتی تھی۔ اچھا، یہاں پہ جو مرہم پٹی کا ذکر کیا گیا وہ اس لیے کیونکہ ظاہر ہے جب انہوں نے قافلے کو روکنا تھا تو قافلے کے ساتھ بھی لڑائی کے لیے حفاظتی دستہ موجود تھا، تو اس سلسلے میں زخمیوں کی مرہم پٹی کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون ام ورقہ کو بھی اس وجہ سے واپس مدینہ شریف جانے کا کہہ دیا کیونکہ نہیں معلوم تھا کہ قافلے کے ساتھ کس طرح کے حالات پیش آئیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ کو یہ خوشخبری ضرور سنائی کہ ان کی خواہش کے مطابق انہیں شہادت کا رتبہ ضرور ملے گا۔ اسی طرح ایک اور خاتون ام کبشہ ازریہ بھی اس لشکر میں شامل ہونا چاہتی تھیں، ان کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ تو اس لشکر میں ایک بھی خاتون شامل نہیں تھی۔ اچھا، اسی طرح ایک صحابی ابو امامہ جہاد کے شوق میں ساتھ آئے تھے، لیکن ان کی جو ماں تھیں وہ بیمار تھیں اور پیچھے مدینہ شریف میں موجود تھیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ نے ابو امامہ کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ واپس جا کر اپنی والدہ کی خدمت کرے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے، لیکن مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ان کی والدہ وفات پا گئیں۔ اسی طرح قافلے میں 2 لوگ شامل تھے جو راستے میں زخمی ہو گئے۔ ان دونوں لوگوں کے نام تھے خوات بن جبیر اور حارث بن سما۔ تو ان کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ واپس بھیج دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کے لیے جو اپنے 2 ساتھی چنے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل تھے اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ سفر کے دوران روحہ کے مقام پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنا کر بھیج دیا، تو ان کی جگہ مرثد ابن ابو مرثد کو اپنے ساتھ اونٹ کی سواری میں شامل کر لیا۔ اس وقت مارچ کے مہینے میں درجہ حرارت تقریباً 31 ڈگری تھا۔ جب بھی اپنی باری کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے اترتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہی سوار رہیں جبکہ وہ پیدل چل لیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت اور شفقت سے اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، نہ میں اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہوں۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی، اور ایک اندازے کے مطابق مدینہ منورہ سے نکل کر بدر پہنچنے میں 5 دن کا وقت لگتا تھا۔
مسلمانوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا امکان نہیں تھا کہ یہ مہم جو قافلہ روکنے نکلی ہے یہ جنگ میں بدل جائے گی۔ سکیہ کے مقام پر ایک کنواں آیا جسے بئر سکیہ کہا جاتا ہے، وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پانی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پانی پینے کے لیے کہا۔ اسی مقام پر ایک بہت ہی بہادر اور لڑنے کا ماہر انسان خبیب ابن اصاف خزرجی جو مال غنیمت کا لالچ رکھتا تھا، مسلمانوں سے آ ملا کہ وہ بھی ان کے ساتھ اس قافلے کی مہم میں شامل ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوئے، لیکن ابھی تک وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لشکر کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر قریش مکہ اور مسلمانوں کی تیاری دیکھی جائے تو کوئی بھی مقابلہ نہیں تھا۔ قریش جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، ان کی نیت ہی جنگ کرنے کی تھی، جبکہ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑا زبیر بن عوام کے پاس تھا اور دوسرا گھوڑا مقداد بن اسود کندی کے پاس تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کارروائی کے لیے مسلمانوں کے پاس گھوڑے تھے، وہ بھی 2۔ مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی۔ اس قافلے میں انصار 140 تھے اور مہاجرین جو تھے وہ 173 یعنی 173 تھے۔ کچھ تاریخدان یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد جو ہے 319 تھی۔ جنگ کے بجائے اگر قافلہ روکنے کے حساب سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی یہ تعداد کافی تھی اور تیاری بھی کافی تھی۔ ادھر قریش کی فوج جب بھی کہیں رکتی تو کئی سردار مشورہ دیتے کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن ابو جہل نہیں مان رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جفا کے مقام پر جہیم بن سلات نے خواب دیکھا۔ وہ کہتا ہے میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، زما بن اسود، امیہ بن خلف، ابو البختری، ابو جہل اور نوفل بن خلید قتل ہو گئے ہیں۔ سہیل بن عمرو قید ہو گیا اور حارث بن حشام جو ابو جہل کا بھائی ہے اپنے بھائی کو چھوڑ کر میدان سے بھاگ گیا۔ پھر اس شخص نے اپنے اونٹ کی گردن پر نیزہ مارا اور اسے ہمارے لشکر میں چھوڑ دیا ہے۔ لشکر کا کوئی خیمہ نہ بچا جس پر اونٹ کا خون نہ لگا ہو۔ جہیم بن سلت کا خواب فوراً ہی پورے لشکر میں پھیل گیا۔ ابو جہل جہیم سے کہتا ہے یہ لو، بنی مطلب میں ایک اور نبی آ گیا، بہت جلد سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون مرنے والا ہے، ہم یا مسلمان، تم اپنا خواب اپنے پاس رکھو۔ قریشی سردار خواب دیکھنے والے کو کہتے ہیں کہ شیطان تمہاری نیند میں تم سے کھیل رہا ہے، تم سب کچھ اس سے الٹ دیکھو گے، مسلمانوں کے بڑے بڑے ساتھی قتل ہوں گے اور قیدی بھی بنیں گے۔ مکہ سے بدر جاتے ہوئے ایک شخص نے طالب ابن ابی طالب سے کہا کہ خدا کی قسم ہم جانتے ہیں کہ تم بظاہر تو ہمارے ساتھ ہو لیکن دل سے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ طالب یہ بات سن کر اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ واپس چلے گئے۔ بنی ہاشم کے باقی لوگ بھی واپس جانا چاہتے تھے لیکن ابو جہل نے ان میں سے کسی کو واپس نہیں جانے دیا۔ راستے میں ایک بار پھر زما بن اسود نے جنگ کے لیے جاتے ہوئے تیر کے ذریعے فال نکالی۔ اس مرتبہ بھی تیر جنگ کرنے کے خلاف نکلا۔ زما نے غصے میں آتے ہوئے وہ تیر ہی توڑ دیا۔ سہیل بن عمرو کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ عمیر بن وہب نے بھی فال نکالی تھی تو تیر جنگ کرنے کے خلاف نکلا تھا، یہ تیر تو خواہ مخواہ جھوٹی فال نکالتے ہیں، ہمیں جنگ پر ضرور جانا چاہیے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔